اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف نقوی البخاری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ اس ٹی وی کو بنانے کا مقصد مذہب اہل بیت علیہ السلام، دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کرنا ہے اور لوگوں تک بہترین مثبت پیغامات پہنچانا ہے، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک معاشرہ کیونکہ بہت ہی غلاظت اور نجاست کی طرف جا رہا ہے، تو ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اس معاشرے میں رہ کر پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے اور پھر گھر کی اور پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف جانا ہے۔ یہی احکام الہی ہیں۔ قرآن کریم کے 13ویں پارہ کے اہم پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا پیغام، اپنے نفس پر قابو رکھیں کیونکہ وہ برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ آپ نے ظاہر ہے کہ اس کے نفس کے نرغے میں آ گئے اور اس نے آپ کو قابو کر لیا، تو پھر آپ الہی پیغامات سے دور ہو جائیں گے اور الہی طریقوں سے دور ہو جائیں گے اور الہی مذہب اسلام سے دور ہو جائیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد یقیناً عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، تو بچیے عذاب سے۔ دوسرا پیغام، کسی بھی کام کی ذمہ داری کے لیے جانکار ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی کام کی ذمہ داری کے لیے جانکار ہونا ضروری ہے۔ ایک کام کو آپ جانتے نہیں، پہچانتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، اس کی ذمہ داری اگر آپ لے لیتے ہیں، آپ کو لینی نہیں چاہیے، اور دینے والوں کو بھی چاہیے کہ جو اس کام کا ماہر ہے، جو اس کام کا صحیح طور پہ جاننے والا ہے، وہ اسی کے حوالے کیا جائے گا، تو وہ کام بہتر انداز میں، اچھے انداز میں، اور اس کے نتیجہ مضبوط اور بہترین ہوگا۔ یہ کام آپ کر لیں گے تو یہ خدا کا حکم ہے۔ تیسرا پیغام، ایک معصوم کی جدائی اور دوری کی خاطر گریہ کرنا سیرت انبیاء ہے۔ چوتھا پیغام، 13ویں پارے کا چوتھا پیغام، معصوم سے منسوب چیزوں سے شفا حاصل کرنا ممکن ہے اور صحیح ہے۔ یہ پیغامات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 13ویں پارے کا 5واں پیغام، گناہوں کی بخشش کے لیے معصومین کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ 13ویں پارے کا 6واں پیغام ہے، مومنین کی تعداد ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے۔ 7واں پیغام، قرآنی قصوں کے پیغامات عقل مندوں کو سمجھ میں آتے ہیں۔ 8واں پیغام، جب تک کوئی قوم خود اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتی، تب تک اللہ تعالیٰ ان میں تبدیلی نہیں لاتا۔ 9واں پیغام یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے راستے ہموار کر رکھے ہیں تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں۔ بالکل بھروسہ اللہ ہی پہ کرنا چاہیے۔ وہی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور وہی اپنے بندوں سے محبت سب سے زیادہ اللہ ہی کرتا ہے۔ کوئی اور اپنے بندوں سے محبت، نہ ماں باپ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، نہ بھائی بہن سے، نہ بہن بھائی سے، نہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے۔ یہ ساری محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تمہارے معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، لہذا جب معافی مانگ لیں وہ فعل دوبارہ انجام نہ دیں، وہ گناہ نہ کرے۔ خداوند متعال ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور ہمارے کیے گئے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔